ہماری یہ نماز صرف ہماری اپنی ذات پر اثر انداز نہیں ہوتی، ہماری یہ نماز کائنات پر اثر انداز ہو جاتی ہے، ہماری معیشت پر نماز کا اثر پڑتا ہے، ہمارے گھر کے نظام پر ہماری نماز کا اثر پڑتا ہے، پوری مملکت کے نظام پر نماز کا اثر پڑتا ہے، ہواؤں پر نماز کا اثر پڑتا ہے، بادلوں پر نماز کا اثر پڑتا ہے، سورج چاند ستارے بھی نماز سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ کسی علاقے کی طرف ہوائیں رخ کر لیں اور وہ تند و تیز ہوائیں بستی کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہوں، اس وقت شریعت کا یہ حکم ہے کہ بستی والے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کا اثر ہواؤں پہ پڑ جائے گا، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، بستی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، گرداب میں پھنس جاتی ہے اور دریا کی بے رحم لہریں کشتی کو تختے تختے میں تبدیل کر رہی ہوتی ہیں کہ شریعت کا حکم متوجہ ہوتا ہے، کشتی والوں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا اثر دریا کی لہروں پہ پڑ جاتا ہے، طغیانی ختم ہو جاتی ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، کشتی سکون اور اطمینان کے ساتھ کنارے لگ جاتی ہے۔ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بادل بخیل بنے ہوئے ہیں، شریعت یہ کہتے تم 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، بادلوں پہ اثر پڑ جائے گا، بادل پانی چھوڑ جائیں گے، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، سائنس والے کہتے ہیں کہ سورج، چاند اور زمین کی گردش ایک ایسے زاویے پر پہنچ جاتی ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے، درمیان میں چاند حائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا۔ جب سورج کی روشنی چاند کے اندر منعکس ہو کر زمین تک نہ پہنچ سکے، درمیان میں زمین حائل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سائنس والوں کی اپنی تحقیقات، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی سورج گرہن، چاند گرہن ہو جائے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2 رکعت صلاۃ کسوف پڑھ لو، 2 رکعت صلاۃ خسوف پڑھ لو، تمہاری نماز کا اثر سورج اور چاند کے اوپر پڑ جائے گا، گردش میں تبدیلی آ جائے گی، سورج کو گرہن سے نجات مل جائے گی۔ نماز کا اثر سورج، چاند، ستاروں پہ پڑتا ہے، اور نماز کی اہمیت کا